بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب قریشی۔ محرم الحرام کے سلسلے کا خصوصی پروگرام ہمارے حسین کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پیارے پیارے ننھے بچے جن کے ساتھ ہم سوال و جواب کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی کریم اختر اورکزئی صاحب جو پروگرام کے دوران ہماری رہنمائی کریں گے۔ مفتی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بچوں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی ہمیں محرم الحرام کے بارے میں بتائیں۔ تو کون بتائیں گے ہمیں؟ جی، محرم الحرام کے بارے میں بتائیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا مطلب عزت والا، غرمت والا۔ اس ماہ مقدس میں تخلیق کائنات سے لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کے بے شمار واقعات اس ماہ میں رونما ہوئے۔ جی شاباش، بالکل ٹھیک۔ اس ماہ مقدس میں جیسے آپ نے بتایا، تخلیق کائنات سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کے بے شمار واقعات رونما ہوئے۔ محرم الحرام کے واقعات کے بارے میں بھی ہم آپ لوگوں سے معلوم کریں گے، لیکن پہلے ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں۔ گلستہ نبوی کے پور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ تھے۔ وہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جی، اب آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور والدہ محترمہ کے نام کیا تھے؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت علی اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ شاباش، بالکل ٹھیک۔ ایک اور آسان سوال ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی مجھے بتا سکتا ہے۔ یہ بتائیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ آپ بتائیں۔ جی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ آپ دونوں کو امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاباش۔ آپ میں سے مجھے یہ کون بتائیں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ جی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ جی، یہ بتائیں کہ پیدائش کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ انہوں نے اپنی دہن مبارک میں کھجور چبایا اور ان کے تالو میں لگایا۔ برکت کے لیے اپنا لعاب ان کے منہ میں داخل کروایا اور ان کے دونوں کانوں میں اذان و اقامت انہوں نے کی۔ نام حسین رکھا اور 7ویں دن ان کے سر سے بال اتروائے اور ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی، دمبا ذبح کیا اور ان کا حقیقہ ادا کیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت وضاحت سے انہوں نے جواب دیا۔ اچھا بچوں، اب مجھے آپ یہ بتائیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ امام حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے اتنی محبت تھی، اس بارے میں مجھے کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں گے۔ جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یعنی معلوم کیا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش۔ جی، اب کوئی اور بچہ اسی سوال کی مزید وضاحت کریں گے؟ جی آپ بتائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے تھے کہ تم اپنے دونوں بچوں کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں ان سے محبت کروں اور انہیں اپنے سینے سے لگاؤں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین. ماشاء اللہ. مفتی صاحب، بچوں نے تو اپنی معلومات شیئر کر لیں، تھوڑا سا آپ بھی اسی سوال کے جواب میں مزید ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات حسنین کریمین سے محبت کے بارے میں 2 حدیثیں بیان کی ہیں. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین دونوں سے محبت کو ایمان کا بنیادی شرط قرار دیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے لیے بنیادی شرط قرار دیا ہے، وہ ایسے کہ ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض رکھتا ہے. اسی طرح ایک روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے ترمذی شریف کی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے اندر کچھ موجود ہے، اس کی چادر کے اندر، اور کسی چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خدمت بیان کی. اللہ کے رسول نے جب مجھے جواب دیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے گود میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور یوں چادر ہٹائی تو ایک طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور دوسرے پہلو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے اور بیٹی فاطمہ کے لخت جگر ہیں، اور اے اللہ جو ان سے محبت رکھتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما، اور یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے، محبت کرے، یا اللہ اس سے بھی تو محبت فرما. سبحان اللہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین کو اپنے سینے سے لگاتے تھے تو ایک قسم کی ٹھنڈک محسوس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری نسل حضرات حسنین کریمین، میری نسل ان سے چلے گی. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے کتنی محبت فرماتے تھے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا بچوں، پچھلے سوال کے جواب میں اہل بیت کا ذکر بھی آیا تھا، تو آپ میں سے کوئی مجھے اہل بیت کے بارے میں بتائیں گے؟ اچھا سب کو پتہ ہے، جی آپ بتائیں. اہل بیت سے مراد ہے ازواج محترمات یعنی ام المؤمنین ام المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مبارک اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد مبارک. جی مفتی صاحب، بچے نے تو بتا دیا، لیکن مزید آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ دیکھیں، اہل بیت بہت سارے لوگ مختلف طور پہ کہتے ہیں، حقیقت میں اہل بیت ہے. اہل بیت سے مراد گھر والے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال بھی ہیں. جیسے کہ بچے نے بیان کیا کہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی آل و اولاد، بالخصوص امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. جبکہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس میں علماء نے یوں اختلاف کیا ہے کہ اصل میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نساء النبی لفظ آیا ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ازواج مطہرات ہی یہ اہل بیت ہیں. لیکن دوسری طرف بہت ساری احادیث ایسی آئی ہیں جن کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کی ہیں، جن میں سے ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ اونی چادر، یمنی چادر پہنے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
قریب امام حسن آئے آپ نے اسے چادر کے اندر کیا، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے اسے بھی چادر کے اندر لیا، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی اسے بھی چادر کے اندر کیا، اور اس کے بعد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اسے بھی چادر کے اندر لیا، اور فرمایا ایک قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں فرمایا ہا اولائی اہل بیتی، یہ اللہم ہا اولائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات کریمین بھی شامل ہیں اس میں۔ شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا بچوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کا اس ٹاپک پہ کافی اچھی معلومات ہیں آپ سب کے پاس، تو یقیناً اس سوال کا جواب بھی آپ کو آتا ہوگا۔ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ جی کون بتائیں گے؟ سب کو آتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سب سے پہلے تو چچا زاد بھائی کا رشتہ تھا، پھر داماد کا رشتہ تھا۔ شاباش۔ مزید اس سوال کے جواب کو کوئی واضح کرے گا؟ اچھا آپ بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی آپ رضی اللہ تعالیٰ سے، تو بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بن گئے۔ ماشاءاللہ بہترین جواب دیا آپ نے۔ جی بچوں، ایک اور بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب مجھے کون دے گا کہ سانحہ کربلا پیش کب آیا؟ جی کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کوفہ کے شہر کے قریب میدان کربلا میں۔ جی بالکل، کوفہ کے شہر کے قریب میدان کربلا میں یہ سانحہ پیش آیا۔ یہ بتائیں بچوں کہ لشکر حسینی کی کل تعداد کتنی تھی، کتنے افراد تھے اس میں؟ کوئی چھوٹا بچہ بھی اس کا جواب میرا خیال ہے دے سکتا ہے، آپ بتائیں گی؟ جی کتنے تھے؟ 72 افراد، چھوٹے بڑے سب۔ 72 افراد یعنی 72 افراد تھے لشکر حسینی میں۔ لشکر یزیدی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ آپ بتائیں۔ تقریباً 4000 لوگ تھے۔ جی بالکل، تقریباً 4000 مسلح لوگ تھے۔ اچھا بچوں، ایک اور سوال کا جواب بھی مجھے دیں۔ یہ بتائیں کہ لشکر حسینی نے کس دریا کے کنارے پڑاؤ کیا تھا؟ کن کو آتا ہے جواب؟ سب کو آتا ہے، آپ بتائیں۔ دریائے فرات۔ دریائے فرات، بالکل ٹھیک۔ جی بچوں، آپ میں سے مجھے یہ کون بتائیں گے کہ قافلہ حسینی میدان کربلا کب پہنچا؟ جی آپ بتائیں۔ 2 محرم 61 ہجری کو۔ جی شاباش، بالکل ٹھیک۔ اچھا بچوں، آپ میں سے مجھے لشکر حسینی کے ننھے شہیدوں کے نام کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں۔ مولا علی اصغر جو صرف 6 ماہ کے تھے، حضرت اونو محمد جو بیوی زینب کے بیٹے تھے، حضرت قاسم علیہ السلام جو مولا حسین کے بیٹے تھے۔ جی بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی اصغر اسلام کے سب سے ننھے شہید تھے جو صرف 6 ماہ کے تھے۔ مفتی صاحب مزید آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں، شہادت ایک مسلمان کے لیے بہت عظیم رتبہ ہے، اور اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اسلام کی سب سے اولین عورتوں میں جس نے شہادت کا مرتبہ پایا ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے لے کر جب مبعوث ہوئے اور آپ نے دعوت چلائی، یعنی 1 ہجری سے لے کر ہم 61 ہجری تک اگر نظر دوڑائیں تو اس دور میں واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے سب سے ننھے اور چھوٹے شہید ہیں، ان کو یہ شہادت کے اعزاز حاصل ہے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا بچوں، یہ بتائیں کہ لشکر حسینی کے سپہ سالار کون تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت عباس۔
حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچوں، آپ میں سے کن کو پتہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ مجھے ڈیٹیل میں کون بتا سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیں گے۔ حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی تعالیٰ عنہ کی بہن۔ جی بالکل، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سانحہ کربلا میں بہت جوشیلے اور عزم و ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ مفتی صاحب، آپ ہمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور مقام کے بارے میں مزید کچھ بتائیں گے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی خطبوں کی وجہ سے واقع کربلا کو تا قیامت اسی شدید جذبے کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں پہلے کا واقعہ نہ ہو بلکہ کل ہی کا قصہ ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ قوت برداشت اور صبر کے اعلیٰ مقام مرتبے پر فائز تھی۔ امام علی جناب علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر 3 بڑی ذمہ داریاں عائد ہوئیں۔ ان میں سے سب سے پہلی ذمہ داری شہزادہ سجاد کی تیمارداری اور حفاظت کی تھی۔ دوسری ذمہ داری جو سب سے بڑی ذمہ داری کہہ لو وہ یہ تھی کہ لشکری حسین کے وہ چھوٹے ننھے بچے یا بچیاں جو والدین کی شفقت و محبت سے محروم رہ گئے تھے، یتیم ہو گئے تھے، وہ بچے اور وہ خواتین، وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی تھیں، ان کی حفاظت کی تھی۔ اور تیسری سب سے بڑی ذمہ داری جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انسانیت کی بقا کی خاطر جو ارادہ، جو عزم لے کر گھر سے نکلے تھے، اس کو اختتام اور انجام تک اپنے کردار و گفتار سے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچایا۔ آج کی مسلمان عورتوں کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں واضح پیغام، واضح درس، حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، زمانہ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اور زمانہ چاہے کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، مگر یہ ساری کی ساری سختیاں، یہ ساری کی ساری مصائب اور مصیبتیں، یہ کربلا کی مصیبتوں اور دشواریوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی مسلمان عورتوں کے لیے درس ہے کہ ہمیشہ اپنے حوصلوں کا علم بلند کیے رکھنا ہے اور اپنے بچوں کی بہترین انداز سے اسلامی نہج پر، اسلامی انداز میں ان کی تربیت کرنا ہے، تاکہ کل کے وہ شہزادہ علی اصغر بنے، تاکہ کل کے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی طرح، ان کی نقش قدم پر چل کر وہ وطن و ملت کے لیے بہترین کردار ادا کر سکیں۔ بے شک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ایک بے مثال کردار تھا۔ اچھا بچوں، پہلے جیسے ذکر ہوا تھا محرم الحرام کے مختلف واقعات کے بارے میں، جیسے تخلیق کائنات سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کے بے شمار واقعات اس ماہ مقدس میں رونما ہوئے، تو ان واقعات کے بارے میں کوئی بچہ ہمیں بتائے گا؟ جی آپ کو معلوم ہے؟ جی۔ اس ماہ مقدس مہینے میں تخلیق کائنات یعنی آسمان و زمینوں پر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اسی روز یوم عاشور 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی، حضرت ادریس کو اعلیٰ مرتبہ، اونچا مرتبہ اور مقام عطا کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودہ پر ٹھہری، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی کو صحتیاب کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اسی روز 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبنے سے بچایا اور فرعون کو غرق کیا، اور اسی روز عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اسی روز یوم عاشور 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی، اور اسی روز جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ جی بہترین جواب آپ نے دیا۔ مفتی صاحب، اس دن کی اہمیت کے متعلق مزید آپ کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، یہ دن جو ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے،
یہ بہت ہی مقدس، محترم، ذی احتشام، عظمتوں والا اور بزرگی والا دن ہے، اور اس دن کو یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی جو ملی ہے وہ دراصل انہی واقعات کی وجہ سے ہے جس کی طرف بچے نے بہترین اشارہ کیا۔ یہ کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں مصنف نے لکھا ہے یہی ساری واقعات جو انہوں نے ذکر کی کہ بہت ساری مقدس واقعات اور عظیم الشان کارنامے وہ اس دن سے جڑے ہیں، جس میں سے آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش ہے۔ قلم اسی دن پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اس کی پیدائش اسی دن ہوئی، اس کی توبہ بھی اسی دن قبول کی گئی۔ اس کے علاوہ قوم یونس، اس کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی دن اسے نجات ملی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی دن وہ مصر کے بادشاہ بھی بنے۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو انتہائی تکلیف دہ بیماری سے اللہ نے نجات دی، اور اسی دن قومی بنی اسرائیل جو فرعون کے پنجے ظلم کے نیچے دبے ہوئے تھے، اس قوم کو اللہ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات وہ بھی نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا۔ یہ بہت ہی ذی محترم، ذی احتشام مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ حضرت امام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت بھی اسی دن ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت، فضیلت اور مرتبے کے لحاظ سے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو میں اللہ سے گمان رکھتا ہوں، قوی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کی گزشتہ سال کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اس سے بڑھ کر عظمت و اہمیت کیا ہو سکتی؟ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی دی ہوئی معلومات بچوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ آخر میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا ہر سال ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا پیغام بھی ہونا یہی چاہیے۔ دیکھیں، واقعہ کربلا کا جو اہم ترین اور بنیاد ترین اور اساس کہہ لو، جو پیغام، سبق اور درس ہم سب کے لیے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں حق و صداقت کا ساتھ دیں، کیونکہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فداکاری، جان نثاری اور شہادت پا کر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہو ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے مظلوم کی حمایت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو ایک مقام تک لانا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، اور ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت بیان کرنا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو نہ جانے ایسی کتنی مثالیں مل جائیں گی جن کا منبع اور سرچشمہ واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا کا بنیادی ہدف اور پیغام یہ تھا انسانوں کو بیدار کیا جائے، اور ان میں اعلیٰ انسانی اوصاف جیسے کہ جرت، استقامت، شہامت، بہادری اور استقلال، عزم، اثار و قربانی، یہ اعلیٰ انسانی اوصاف انسانوں میں پیدا کی جائے، اور جب یہ پیدا ہوں گی تو پھر فتح بھی ان کو نصیب ہوگی جو ان اعلیٰ انسانی اوصاف کا حامل ہوگا۔ باقی باطل یا ظالم ہر دور میں رہا ہے، لیکن تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ظالم کو ایک نہ ایک دن ماضی کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں ہر سال یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تمام ان برگزیدہ صفاتوں کو اپنائیں، اور یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود کربلا آج بھی زندہ ہے، اور کربلا اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کربلا کا پیغام سننے والی دنیا میں باقی رہیں گے۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ کا یہ پیغام یقیناً ہم سب کے لیے، بچوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ سانحہ کربلا میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اثار و قربانی، صبر و تحمل، بہادری و شجاعت، عزم و استقلال اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی وہ عظیم داستان ہے جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ قتل حسین
اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کا اور بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔